اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے لیے ایک شہید ملت، شہید ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم غازی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق معلومات لے کر حاضر ہوں۔ غازی عبدالقیوم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 1330 ہجری بمطابق 1912 عیسوی کو غازی آباد ضلع ہزارہ میں ہوئی۔ آپ کو بچپن ہی سے مذہبی تعلیم کا شوق تھا۔ چھٹی جماعت پاس کرنے کے بعد گاؤں کے حافظ صاحب سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ صحیح معنوں میں ایک مسلمان اور صالح انسان تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بوڑھے چچا، ضعیف والدہ اور ایک بیوہ بہن کے کفیل اور ان کے علاوہ ایک نئی نویلی دلہن کی آرزوؤں اور تمناؤں کے امین تھے۔ شادی کے چند ماہ بعد آپ روزگار کے سلسلہ میں کراچی چلے گئے، جہاں پر ان کے حقیقی چچا رحمت اللہ خان پہلے سے ہی رہ رہے تھے۔ آپ نے کراچی میں گھوڑا گاڑی چلانا شروع کی، جس سے رزق آنے لگا۔ چونکہ آپ نماز روزہ کے پابند تھے اور کراچی میں ایک بدبخت لعین ہندو جس کا نام نتھو رام تھا موجود تھا، اس ہندو نے 1933 عیسوی میں ایک کتاب جس کا نام ہسٹری آف اسلام تھا لکھی۔ اس کتاب میں اس لعین نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز الفاظ استعمال کیے۔ چونکہ امام مسجد صاحب نے درس کے دوران نتھو رام کی خرافات کا بیان کیا تھا، تو عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد میں بیٹھ کر اپنے مالک و مولا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا کہ اس گستاخ خنزیر کو واصل جہنم کر کے زمین کو پاک کروں گا۔ چنانچہ عبدالقیوم ہزاروی بازار گئے، ایک تیز دھار چاقو خریدا، اسے مزید تیز کیا اور عدالت میں نتھو رام کی پیشی کا انتظار کرنے لگے۔ نتھو رام کو سندھ ہائی کورٹ میں 2 انگریز ججوں کے سامنے پیش کیا گیا اور غازی عبدالقیوم بھی کمرہ عدالت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ موقع ملتے ہی نیفے میں چھپائے خنجر کو نکالا اور ایک عقاب کی طرح شکار پر جھپٹے اور ایک ہی بھرپور وار سے ملعون نتھو رام کی شاہراہ کاٹ دی اور بآواز بلند فرمایا کہ اس خنزیر نے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی تھی اور میں نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ ساتھ ہی نتھو رام کے جسم پر تھوک کر اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔
مقدمہ چلا اور سیشن کورٹ نے آپ کو سزائے موت کا حکم سنایا۔ کہتے ہیں کہ یہ سزا سن کر آپ نے خوشی کا اظہار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نعرے لگائے۔ چنانچہ اس سزا کے خلاف اپیل ہوئی اور مسلمانوں کا ایک وفد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ وائسرائے سے مل کر یہ سزا عمر قید میں تبدیل کرا دیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب کچھ سننے کے بعد روتے ہوئے کپکپاتی آواز میں پوچھا کہ کیا غازی عبدالقیوم کمزور پڑ گیا ہے؟ لوگوں نے بتایا نہیں، بلکہ وہ تو اپنی خوش بختی سمجھتا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے شہادت خریدی ہے تو میں اس کے اجر و ثواب کی راہ میں کیسے رکاوٹ بن سکتا ہوں؟ چنانچہ 19 ذوالحجہ 1353 ہجری بمطابق 13 مارچ 1935 کو آپ کی سزا پر عمل درآمد کیا گیا۔ شہید کے جنازے میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ اتنا بڑا مجمع دیکھ کر انگریز فوج گھبرا گئی اور انہوں نے چاکی واڑہ کے مقام پر مجمع پر گولی چلا دی۔ 122 مسلمانوں کو شہید اور 2000 مسلمانوں کو زخمی کر دیا۔ شہید کو کراچی کے مشہور قبرستان میوہ شاہ میں دفن کیا گیا۔ ہندو قیام پاکستان تک رام گوپال، راج پال اور نتھو رام کی سمادھیوں پر ہر سال حاضر ہوتے اور انہیں خراج تحسین پیش کرتے، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں اپنے ہیروز کا علم ہی نہیں۔ میں ارباب اقتدار سے پرزور گزارش کروں گا کہ شہدائے ناموس رسالت غازی علم دین شہید، مرید شہید اور عبدالقیوم شہید کو ہیرو کا درجہ دیا جائے۔